الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور سیشن قرآن کی بلاغت پر آج ہم لوگ ایک آیت سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ الانفال میں سورہ نمبر جو 8 ہے اس سے کمپیئر کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قتال کے بارے میں، اللہ کی راہ میں لڑنے کے بارے میں مینشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ یعنی سخت آزمائش جو ہے ختم ہو جائے اور دین یعنی زندگی کا طریقہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ الانفال میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں پہ لفظ کلہ ایڈ ہوا ہے، یعنی کہ اسے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ اور سخت آزمائش ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی زندگی کا نظام پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ جو مزید اضافہ ہے سورۃ الانفال میں، یہ کیوں کیا گیا، اس پہ ڈسکشن کریں گے اور اس سے ایک بہت خوبصورت ایک کنکلوژن میں نکالیں گے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ جنگ بدر سے آپ سمجھ لیں جسٹ پہلے اتری تھی، جبکہ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد اتری۔ تو سبحان اللہ، جب جنگ بدر سے پہلے ابھی مسلمان نئے ہجرت کر کے آئے ہیں مہاجرین، اور ابھی وہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے ہو کے آئے ہیں، اور ابھی ان کو کوئی ان کو مکہ والوں کے اوپر کوئی اپیرنٹ ان کو ڈومینیشن نہیں نظر آ رہی اپنی۔ اس وقت صرف مطلب ابھی پہلی جب سے یہ غزوہ بدر ہوگا تو اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ کیا آگے ہوگا، وہ کیا مکہ والوں پہ ڈومینیٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، کیا ہوگا، دے ڈونٹ نو، ابھی اتنا شور نہیں ہے۔ جبکہ بدر کے بعد مسلمانوں کے جذبے حوصلے بہت اونچے ہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ اپنے سے کتنی بڑی فوج کو شکست دے کے آئے ہیں، تو اندر موٹیویشن بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، جب ان کو نہیں پتہ، اتنا نہیں اس وقت ایمان کا لیول وہ نہیں، اس وقت جذبہ وہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ان سے لڑو یہاں تک کہ دین اللہ کا ہو جائے۔ لیکن جیسی ان کے جذبے بڑھے، ایمان بڑھے، حوصلے ہمت بڑھی جیت کے بعد، تو اللہ نے فوراً کہہ دیا دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ پورے کا پورا اس لیے استعمال کیا، یہاں سے خوبصورت ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک تو قرآن کی بلاغت ظاہری بات ہے کہ جہاں پر جو چیز ہے وہ مناسبت سے لکھی گئی ہے۔ جنگ سے پہلے اتنا نہیں انسان کے پاس حوصلہ ہمت، لیکن جیت دیکھ کر انسان کا حوصلہ اور ہمت بڑھتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ موٹیویشن دی گئی۔ تو یہاں سے اتنا ہمیں اپنی زندگی کے لیے کتنا خوبصورت سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ جب چیز انسان کے پاس جو ہے نا، ٹارگٹ جو ہے وہ اتنا اونچا ہو لیکن ابھی انسان اتنا شور نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اسے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں توڑ کے کام کیا جائے، اور ایک دم سے لوگوں کو جو ہے نا بڑے بڑے ٹارگٹس کی طرف ہر وقت اس طرح نہیں مطلب سبحان اللہ کسی کو یہ آپ کہہ دیں جا کے کہ میں اگلے مہینے میں پوری دنیا بدل دوں گا، اس طریقے سے لوگوں کو ان ریئلسٹک ٹارگٹس دینے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے توڑ کے ان کو ٹارگٹس دیں گے تو وہ جب اچیو کریں گے، تو اس سے جب وہ اچیو کر لیں گے تو اس سے ان کی موٹیویشن بڑھے گی، وہ زیادہ ان کے اندر حوصلہ اور ہمت ہوگا، پھر آپ ان کو جو ہے وہ ایک بہتر بڑا ٹارگٹ دکھائیں گے، کیونکہ اس وقت تک ان کے اندر زیادہ ہمت زیادہ حوصلہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب آپ لوگوں کو مختلف جب لوگوں کو دعوت و تبلیغ کریں تو فوراً نہ یہ کہہ دیا کرے نمازیں پڑھو، سنت موقعہ پڑھو، نوافل پڑھو، تہجد پہلے دن ہی سب کچھ شروع کر دو۔ آہستہ آہستہ سبحان اللہ لوگوں کو اس طرف بلایا جائے، یہ نہ ہو کہ پہلے دن ہی سارے نوافل ان پر ڈال دیے جائیں، اور ان کو یہ نہ ہو کہ وہ یعنی ہمت شکستہ ہو جائے اور ایک دم سے ساری ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں۔ تو سبحان اللہ ہمیں زندگی میں سبق ملتا ہے، اور سبحان اللہ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ریئلسٹک ٹارگٹس یعنی حقیقت پسند ہدف رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ ایسی چیز شروع میں کرنا شروع ہو جائیں، اسٹارٹ کریں ریئلسٹک ٹارگٹ سے، اور انشاءاللہ آپ کا الٹیمیٹ فائنل ایم جو ہے، جو فائنل گول ہے وہ بڑا ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ اٹ شوڈ بی ویری ہائی۔ اذا تمنیت فاستکثر، جب انسان
وین ایور سم ون ایمز ہی شوڈ ایم ہائی، لیکن اس کو پیس وائز لے کے جانا چاہیے تاکہ ہمت ساتھ ساتھ رستے میں بڑھتی جائے. بس یہیں پہ آج کا سیشن ختم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.